السلام علیکم ناظرین، سیاست ٹی وی کے عالمی خبرنامے میں آپ کا خیر مقدم ہے۔ میں ہوں محمد شوکت اور سب سے پہلے نظر ڈالتے ہیں سرخیوں پر۔ ظالم اسرائیلی فوج نے غزہ پٹی میں پھر کیے تازہ حملے، کم از کم 48 فلسطینی شہید اور 201 زخمی۔ اسرائیل نے مقبوضہ غزہ پٹی میں فلسطینیوں کے خلاف نسل کشی کا ارتکاب کیا، انسانی حقوق کی عالمی تنظیم ایمنسٹی انٹرنیشنل کی تازہ رپورٹ۔ امریکہ کے نامنتخب صدر ڈونلڈ ٹرمپ اقتدار سنبھالنے سے پہلے غزہ میں جنگ بندی کا معاہدہ مکمل کرنا چاہتے ہیں، قطری وزیر اعظم اور وزیر خارجہ محمد بن عبد الرحمن الثانی کا بیان۔ اور امریکہ نے ایران سے تعلق رکھنے والی مزید 35 کمپنیوں پر لگا دی پابندی، ایران پر غیر قانونی طور پر تیل فروخت کر کے پیسہ، جوہری پروگرام، میزائل اور ڈرونز کی تیاری پر لگانے کا الزام۔ تو ناظرین، یہ تھی سرخیاں، بڑھتے ہیں خبروں کی تفصیل کی جانب۔ فلسطینی وزارت صحت نے اعلان کیا ہے کہ قابض اسرائیلی فوج نے غزہ پٹی میں خاندانوں کے خلاف 5 تازہ قتل عام کیے، جن کے نتیجے میں کم سے کم 48 فلسطینی شہید اور 201 زخمی ہو گئے۔ وزارت صحت نے اپنی روزانہ کی اپ ڈیٹ میں کہا ہے کہ بہت سے زخمی اب بھی ملبے کے نیچے اور سڑکوں پر ہیں۔ ایمبولینس اور شہری دفاع کا عملہ ان تک نہیں پہنچ سکتا۔ ظالم اسرائیلی فوج نے جگہ جگہ رکاوٹیں کھڑی کر دی ہیں۔ وزارت صحت نے بتایا ہے کہ 7 اکتوبر 2023 سے اب تک قابض اسرائیلی جارحیت کے نتیجے میں 45,000 سے زائد فلسطینی شہید اور 1,05,000 سے زیادہ زخمی ہوئے ہیں۔ یورو میڈیٹرینین ہیومن رائٹس مانیٹر نے کہا ہے کہ قابض اسرائیلی فوج نے غزہ پٹی کے جنوب میں واقع مواسی خان یونس میں بے گھر ہونے والوں کو زندہ جلا دیا۔ اس سلسلے میں شواہد سامنے لاتے ہوئے کہا گیا ہے کہ قابض فوج نے ان کے خیموں پر براہ راست بمباری کر کے 20 فلسطینیوں کو شہید کر دیا۔ ان میں زیادہ تر خواتین اور بچے تھے۔ اس وحشیانہ کارروائی میں 18 فلسطینی جھلس کر شدید زخمی ہو گئے۔ اسرائیلی جنگی طیاروں اور ہیلی کاپٹروں نے مواسی میں بے گھر افراد کے خیموں پر کئی میزائل داغے۔ اسرائیلی فوج نے اس علاقے کو متعدد بار محفوظ قرار دے کر فلسطینیوں کو وہاں جانے کی ہدایت دی تھی۔ رپورٹ میں کہا گیا ہے کہ بے گھر افراد کو زندہ جلا دیا گیا، ان میں زیادہ تر خواتین اور بچے تھے۔ انسانی حقوق کی عالمی تنظیم ایمنسٹی انٹرنیشنل نے کہا ہے کہ ظالم اسرائیل نے مقبوضہ غزہ پٹی میں فلسطینیوں کے خلاف نسل کشی کا ارتکاب کیا ہے۔ رپورٹ میں انکشاف کیا گیا ہے کہ قابض ناجائز ریاست اسرائیل فلسطینیوں کے ساتھ ایسا سلوک کر رہا ہے جس کو انسانی حقوق کی پامالیاں قرار دیا جانا چاہیے۔ اسرائیل کے حامی ممالک، جن میں امریکہ بھی شامل ہے، ان سب پر زور دیا گیا ہے کہ وہ اسرائیل کو ہتھیار دینا بند کر دے۔ پیش ہے تفصیلات۔ انسانی حقوق کی عالمی تنظیم ایمنسٹی انٹرنیشنل نے کہا ہے کہ اس کی تحقیق سے ثابت کرنے کے کافی شواہد ملے ہیں کہ اسرائیل نے مقبوضہ غزہ پٹی میں فلسطینیوں کے خلاف نسل کشی کا ارتکاب کیا اور آج بھی یہ سلسلہ جاری ہے۔ اسرائیل نے غزہ پٹی میں فلسطینیوں پر جہنم اور تباہی کے دروازے کھول دیے ہیں۔ 7 اکتوبر 2023 سے غزہ پر اپنے فوجی حملوں کے دوران مکمل استثناء کے ساتھ ایک سریع اور مسلسل انداز میں فلسطینیوں کی منظم انداز میں نسل کشی کی گئی ہے۔ ان کارروائیوں میں غزہ پٹی میں فلسطینیوں کو قتل کرنا، انہیں جسمانی یا نفسیاتی نقصان پہنچانا اور جان بوجھ کر ان کی جسمانی تباہی کے لیے حالات زندگی کا نشانہ بنانا بھی شامل ہے۔ کئی مہینوں سے اسرائیل فلسطینیوں کے ساتھ ایسا سلوک کر رہا ہے جسے وہ انسانی حقوق یا وقار کے مستحق قرار نہیں دیا جا سکتا۔ ایمنسٹی انٹرنیشنل نے اپنی تازہ رپورٹ میں یہ بھی کہا کہ تمام ممالک جو اسرائیل پر اپنا اثر و رسوخ رکھتے ہیں، خاص طور پر ایسے اہم ممالک جو اسرائیل کو ہتھیار بھی فراہم کر رہے ہیں، جن میں امریکہ، جرمنی اور یورپین یونین کے کئی رکن ممالک بھی شامل ہیں، ان سب کو مظالم کے خاتمے کے لیے فوری طور پر کارروائی کرنا چاہیے۔ بیورو رپورٹ، سیاست ٹی وی۔ قطری وزیر اعظم اور وزیر خارجہ محمد بن عبد الرحمن الثانی نے کہا ہے کہ امریکہ کے نومنتخب صدر ڈونلڈ ٹرمپ اقتدار سنبھالنے سے پہلے غزہ میں جنگ بندی کا معاہدہ مکمل کرنا چاہتے ہیں۔ انہوں نے اشارہ کیا کہ قطر ان کوششوں سے محتاط امید کے ساتھ نمٹ رہا ہے اور کوششوں کو کامیاب بنانے کے لیے تمام فریقوں پر دباؤ بڑھانے کا مطالبہ کیا ہے۔ انہوں نے واضح کیا ہے کہ قطر نے سال 2014 سے جنگ بندی کے معاہدوں تک پہنچنے میں اہم کردار ادا کیا۔ اسلامی تحریک مزاحمت حماس کا وفد مصر کی قیادت میں فلسطینی دھڑوں کے ساتھ بات چیت کے ایک حصے کے طور پر کئی دنوں تک جاری رہنے والے دورے کے بعد قاہرہ سے روانہ ہوا۔ امکان ہے کہ جنگ بندی کی کوششوں کو کامیابی مل سکتی ہے اور ظالم اسرائیل کے غزہ میں کارروائیوں پر روک لگانے میں قطر اہم کردار ادا کر سکتا ہے۔
اقوام متحدہ نے کہا ہے کہ مشرق وسطیٰ میں امن و سلامتی کا حصول طاقت یا قبضے کے ذریعے ممکن نہیں ہے، بلکہ اس کے لیے بات چیت، باہمی تسلیم اور بین الاقوامی قانون پر مبنی منصفانہ، جامع اور دیرپا حل کی کوشش ہی واحد راستہ ہے۔ عالمی ادارے کی جنرل اسمبلی کے صدر فلیمونو یانگ نے 193 رکنی فورم سے خطاب کرتے ہوئے 2 ریاستی حل کی اہمیت کا اعادہ کیا اور اسے پائیدار امن کا واحد راستہ قرار دیا۔ انہوں نے اسرائیل اور فلسطینی تنظیم حماس کے درمیان جاری جنگ بندی کے حوالے سے زور دیا۔ اپنی تقریر میں فلیمون یانگ نے لبنان میں اسرائیل اور حزب اللہ کے درمیان جنگ بندی کا خیر مقدم کیا۔ انہوں نے غزہ میں انسانی مصائب کی صورتحال کے فوری خاتمے پر زور دیا اور کہا یہ ہمارے ہاتھ میں ہے اور اسے مزید ملتوی نہیں کیا جا سکتا۔ جنرل اسمبلی کے صدر نے تمام فریقوں سے غزہ میں تباہ کن حالات سے نمٹنے کے لیے انسانی امداد کی فوری اور بلا رکاوٹ رسائی فراہم کرنے پر زور دیا۔ انہوں نے غزہ کے محصور علاقے میں جنگ بندی اور اسرائیل سے اغوا کیے گئے یرغمالیوں کی غیر مشروط رہائی کا مطالبہ کیا۔ برطانیہ کے شاہ چارلس اور برطانوی وزیر اعظم کیئر سٹارمر نے قطر کے امیر الشیخ تمیم بن حمدان الثانی کا برطانیہ کے سرکاری دورے پر ان کا شاندار استقبال کیا۔ تفصیلات کے مطابق شاہ چارلس نے قطری امیر کا عربی زبان کے الفاظ ادا کرتے ہوئے خیر مقدم کیا۔ قطر کے امیر شیخ تمیم شاہ چارلس وم کی دعوت پر سرکاری دورے پر دارالحکومت لندن پہنچے تھے۔ برطانوی شاہی فدائیہ کے 2 جنگی طیارے امیر قطر کے دورے کا خیر مقدم کرنے اور جشن منانے کے لیے امیر قطر کے طیارے کے ساتھ برطانیہ کی فضائی حدود میں داخل ہوئے۔ اس کے علاوہ امیر قطر شیخ تمیم بن حمدان الثانی کے برطانیہ کے سرکاری دورے کے موقع پر دونوں ممالک نے انسانی بحرانوں اور بین الاقوامی ترقیاتی اقدامات سے نمٹنے کے لیے اپنی مشترکہ فنڈنگ کو دوگنا کر کے $100 ملین کرنے کا وعدہ کیا۔ امریکہ نے ایران سے تعلق رکھنے والی مزید 35 کمپنیوں پر پابندی کا اعلان کر دیا۔ امریکی حکام کا کہنا ہے کہ ایران غیر قانونی طور پر تیل فروخت کر کے پیسہ جوہری پروگرام، میزائل اور ڈرونز کی تیاری پر لگا رہا ہے، جس پر پابندیاں لگنی چاہیے۔ امریکی محکمہ خزانہ کا کہنا تھا کہ ایران غیر قانونی تیل کی ترسیلات سے ہونے والی آمدنی نیوکلیئر پروگرام، بیلسٹک میزائل سسٹم اور ڈرونز کی تیاری کے لیے استعمال کر رہا ہے۔ اعلامیہ کے مطابق دہشت گردی اور مالیاتی انٹیلیجنس کے محکمہ قائم مقام انڈسٹری سیکریٹری براڈلی اسمتھ کا کہنا تھا کہ امریکہ غیر قانونی آپریشنز میں ملوث شیڈو فیلڈز اور ویزلز کے خلاف کارروائی کے لیے پرعزم ہے اور ایسی سرگرمیوں کو روکنے کے لیے تمام وسائل بروئے کار لائے جائیں گے۔ جنوبی کوریا کی اپوزیشن ڈیموکریٹک پارٹی کا کہنا ہے کہ ایک اور مارشل لاء کے نفاذ کی اطلاعات موصول ہونے کے بعد قانون ساز ہائی الرٹ پر ہیں۔ اس دوران اپوزیشن جماعت نے آج ایک ہنگامی اجلاس طلب کیا۔ دوسری جانب جنوبی کوریا کی اسپیشل فورس کے سربراہ نے کہا ہے کہ ان کو رواں ہفتے مارشل کا اعلان ہونے کے بعد پارلیمان سے قانون سازوں کو گھسیٹنے کا حکم دیا گیا تھا۔ اسپیشل فورسز کمانڈر کواک جونگ یو نے ایک انٹرویو میں کہا، مجھے سابق وزیر کی جانب سے قانون سازوں کو قومی اسمبلی سے گھسیٹنے کی ہدایت دی گئی تھی۔ حکمران جماعت پیپل پاور پارٹی کے سربراہ ہان ڈونگ ہن نے خبردار کرتے ہوئے کہا ہے کہ صدر یون سوک یول دوبارہ سویلین حکومت کو ختم کرنے کی کوشش کر سکتے ہیں۔ انہوں نے مطالبہ کیا کہ صدر کو مارشل لاء لگانے کی ناکام کوشش کے بعد عہدے سے ہٹا دیا جائے۔ اگر یون سوک یول اقتدار میں رہتے ہیں تو مارشل لاء کی طرح سخت اقدامات کا خطرہ موجود ہے جو جمہوریہ کوریا اور اس کے شہریوں کو بڑے خطرے میں ڈال سکتا ہے۔ اپوزیشن نے پہلے ہی صدر یون کے مواخذے کی تحریک جمع کرا دی ہے، جس پر سنیچر کو ووٹنگ کی جائے گی۔ ٹرمپ نے سوشل میڈیا پر ایک پوسٹ میں کہا ہے کہ چین کے سفیر کے لیے ان کا انتخاب ڈیوڈ پرڈو ہے۔ ٹرمپ کے مطابق پرڈو خطے میں امن برقرار رکھنے کے لیے ان کی حکمت عملی کے نفاذ اور چینی رہنماؤں کے ساتھ کام کرنے کے نتیجے خیز تعلقات میں اہم کردار ادا کریں گے۔ ریاست جارجیا سے تعلق رکھنے والے ریپبلکن ڈیوڈ پرڈو سال 2015 سے 2021 کے دوران سینیٹر رہے ہیں اور وہ اس سے قبل بزنس ایگزیکٹو کے اپنے 40 سالہ کیریئر میں ہانگ کانگ میں رہ چکے ہیں۔ ٹرمپ نے اپنی پہلی حکومت کے دوران ریاست آئیوا کے گورنر ٹیری برنزلٹ کو چین کا سفیر نامزد کیا تھا۔ یاد رہے کہ امریکہ کے نومنتخب صدر ڈونلڈ ٹرمپ 20 جنوری کو اپنا عہدہ سنبھالیں گے اور وہ پہلے ہی کہہ چکے ہیں کہ وہ چین کی مصنوعات پر 10% ٹیرف عائد کریں گے۔ ٹرمپ اپنی انتخابی مہم کے دوران بھی چینی مصنوعات پر ٹیکسز بڑھانے کی دھمکیاں دے چکے ہیں۔ اور آخر میں سرخیوں پر ایک اور نظر۔ ظالم اسرائیلی فوج نے غزہ پٹی میں پھر کیے تازہ حملے، کم از کم 48 فلسطینی شہید اور 201 زخمی۔
اسرائیل نے مقبوضہ غزہ پٹی میں فلسطینیوں کے خلاف نسل کشی کا ارتکاب کیا، انسانی حقوق کی عالمی تنظیم ایمنسٹی انٹرنیشنل کی تازہ رپورٹ۔ امریکہ کے نامنتخب صدر ڈونلڈ ٹرمپ اقتدار سنبھالنے سے پہلے غزہ میں جنگ بندی کا معاہدہ مکمل کرنا چاہتے ہیں، قطری وزیر اعظم اور وزیر خارجہ محمد بن عبد الرحمن الثانی کا بیان۔ اور امریکہ نے ایران سے تعلق رکھنے والی مزید 35 کمپنیوں پر لگا دی پابندی، ایران پر غیر قانونی طور پر تیل فروخت کر کے پیسہ جوہری پروگرام، میزائل اور ڈرونز کی تیاری پر لگانے کا الزام۔ تو ناظرین، سیاست ٹی وی کے عالمی خبرنامے میں بس اتنا ہی۔ مزید اپڈیٹس کے لیے آپ بنے رہیے سیاست ٹی وی کے ساتھ۔ فی الحال مجھے دیں اجازت، خدا حافظ۔